Islamic Research Center. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، قادر مطلق ہیں، اس اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا ایک تسلسل قائم کیا۔ انبیاء اور رسل میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس ہستی پہ جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں اللہ رب العزت انسانیت کی تخلیق کا مقصد بیان کر رہے ہیں، اور وہ مقصد عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے تخلیق کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ما اريد منهم من رزق، میرا مقصد ان کی تخلیق کا یہ نہیں ہے کہ میں ان سے کوئی رزق حاصل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں انسانی زندگی کے مقاصد کی سمجھ آئی، وہ ہے عبادت۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مفہوم انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا، ایک انسانی جسم ہے اور ایک روح ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور پھر اس مٹی سے بنائے گئے جسم کی نشو و نما، اس کی پرورش اور اس کی تمام تر ضروریات کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی کیا۔ اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیا۔ روح چونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجی ہے، تو اس کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ نے آسمانوں سے کیا، جس کو آج ہم شریعت کا نام دیتے ہیں، جس کو آج ہم قرآن و حدیث کا نام دیتے ہیں، جس کو آج ہم وحی کا نام دیتے ہیں۔ تو جس طرح مٹی سے بنایا گیا یہ جسم، اگر اس کی غذا کا خیال نہ کیا جائے، اس کی خوراک کا خیال نہ کیا جائے، تو یہ جسم بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کا جسم جتنا بھی توانا ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، اگر روح کا رشتہ اس سے توڑ دیا جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل قیمت انسان کی روح کے ساتھ ہے، نہ کہ جسم کے ساتھ۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے، ہر چیز جہاں سے آئی ہے اسے وہاں ہی واپس پلٹ کے جانا ہے۔ مٹی سے بنایا گیا یہ جسم ایک نہ ایک دن اسی مٹی کی طرف ہی منتقل ہو جائے گا، اس مٹی کی تہ میں چلا جائے گا، اور آسمانوں سے آنے والی روح اسے واپس آسمان کی طرف جانا ہے۔ لیکن اگر انسان اس جسم کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، یہ زندگی کی گھڑیاں، یہ ساعتیں، اللہ کی عبادت، اس کی مرضی میں گزارتا ہے، تو جسم اگرچہ مٹی کی پہلی یا دوسری تہ میں ہوتا ہے، یہ روح اللہ رب العزت کی جنت کا مہمان بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا گیا اور اسے روشنی وحی کی نہ دی گئی، تو جسم اگرچہ مٹی کی پہلی دوسری تہ میں ہوگا، پھر اس روح کو بھی ساتوں زمینوں کے نیچے
سجین نامی جیل میں قیدی بنا دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کتنا ہی خوبصورت ہے، جس طرح تاجر کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے تاجروں نے کچھ موسم مقرر کر لیے ہیں اور یہ ابد الآباد سے چلتے آ رہے ہیں، تو انسانیت کے ایمان کو فروغ دینے کے لیے اور اس روح کی غذا کی پراپر پلاننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ موسم رکھے ہیں۔ ان موسموں میں سے ایک خوبصورت موسم جو ابھی شروع ہوا چاہتا ہے وہ ہے رمضان المبارک، جس میں انسان کی عبادت، انسان کی روحانیت، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوبصورت 30 دن کا پیکج رکھا ہے۔ اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے کہ ان 30 ایام کے اندر امت کی روحانیت کو امپروو کرنے کے لیے اور ان کی ایمانیت کو اور ان کی ایمانیات کو جلا بخشنے کے لیے کوئی ایسا پروگرام ترتیب دیا جائے